الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين وقال الله تعالى وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق وعن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يمنعه عن الحج حاجة ظاهرة أو سلطان جائر أو مرض حابس فمات ولم يحج فليمت إن شاء يهوديا وإن شاء نصرانيا رواه الدارمي أو كما قال عليه الصلاة والسلام. جناب صدر اور حاضرین مجلس، میں دو حصے پر بات کروں گا. پہلا حصہ رہے گا حج کے فضائل اور دوسرا حصہ یہ ہے حج کا آسان طریقہ، اس لیے کہ یہ حاجی بھی آئے ہیں. حج کے معنی آتے ہیں ارادہ کرنا، زیارت کرنا. حج کے جو لغوی معنی ہیں ارادہ کرنا، زیارت کرنا. اور حج کے اصطلاحی معنی ہے مخصوص زمانے میں، مخصوص مقام میں اور مخصوص اعمال کرنا، اس کو حج کہتے ہیں. مخصوص زمانہ جیسے عاشور حج چلا، شوال، ذیقعد اور ذوالحجہ کی 9-10 تاریخ، یہ ہے زمانہ. ان زمانے میں اگر کوئی آدمی حج کا احرام باندھتا ہے، تلبیہ پڑھتا ہے، نیت کرتا ہے، تو وہ اس کا احرام حج کا مانا جائے گا. اگر کسی نے رمضان میں احرام باندھا، تلبیہ پڑھا، نیت کیا، تو اس کو حج کا احرام نہیں مانا جائے گا، بلکہ جب شوال کا چاند نکلے گا اس کے بعد اس کو دوبارہ نیت جو کرنی پڑے گی. یہ ہے اس کا مخصوص زمانہ، جو یہ 2.5 مہینے ہے. مخصوص مکان کیا ہے؟ اللہ کے گھر جانا، اور اسی طریقے سے جو ہے مینا جانا، عرفات جانا، مزدلفہ جانا، شیطان کو کنکریاں مارنا. قربانی والا حج ہے، قربانی کرنا، طواف زیارت کرنا جو ہے، یہ ہے مخصوص جگہیں. اور وہ جو میں نے اعمال بتلائی، یہ ہے مخصوص اعمال. ان 3 چیزوں کو حج کہتے ہیں. مخصوص زمانے میں، مخصوص مکان میں، مخصوص اعمال کرنا، اس کو حج کہتے ہیں. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں کتنے حج کیے؟ ہجرت سے پہلے اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، بعض مورخین نے لکھا ہے، محدثین نے، کہ 2 حج کیے ہیں. لیکن اکثر لوگوں نے کہا ہے کہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت سے پہلے متعدد حج کیے ہیں، جن کی کوئی تعداد نہیں معلوم ہے. اس لیے کہ جب حج کا موقع آتا تھا تو اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو دور دراز سے ملکوں سے آنے والے جو لوگ ہوتے تھے، جو حج کرنے کے لیے آتے تھے، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نفس نفیس حج کا احرام باندھتے تھے اور ان میں جا کر کے دین کی دعوت دیتے تھے. لیکن وہ جو حج کرتے تھے زمانے جاہلیت میں، وہ لوگ عرفات کے میدان میں نہیں جاتے تھے، بلکہ سارے اعمال کرتے تھے. اور اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم عرفات کے میدان میں بھی جاتے تھے. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حج ہوتا تھا وہ حج ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر ہوتا تھا. تو ہجرت سے پہلے اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی حج کیے ہیں. ہجرت کے بعد اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک حج کیا ہے، جس حج کا نام حجۃ الوداع. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حج کیا ہے سن 10 ہجری میں. اچھا، حج کی فرضیت کب ہوئی؟ جمہور علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ حج کی فرضیت جو ہے سن 6 ہجری میں ہوئی، اور اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا سن 10 ہجری میں. اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ وجہ آپ کتاب میں دیکھ لینا کہ اس کی وجہ کیا، تاخیر کیوں کیا اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے بارے میں. وہ اس کی وجہ کتابوں میں لکھی ہے، لیکن بتانا یہ ہے سن 6 ہجری میں حج فرض ہوا ہے، اور اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 10 ہجری میں پہلا حج جو ہے حج کے فرض ہونے کے بعد اور آخری حج اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے عمرے کیے ہیں؟ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 عمرے کیے ہیں.
ایک جو ہے عمرے کا احرام باندھا تھا، حدیبیہ تک آئے تھے اور کفار و مشرکین نے روک دیا تھا اور کہا تھا کہ آپ اس سال عمرہ نہیں کر سکتے تھے۔ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی حلال ہو گئے اور اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہو گئے تھے کہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پہلا عمرہ تھا۔ دوسرے سال پھر اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی عمرے کی قضا میں عمرۃ القضا کیا ہے۔ یہ دوسرا عمرہ تھا اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور تیسرا عمرہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ حنین سے جب فارغ ہوئے تھے اور فتح حاصل ہوئی تھی، مال غنیمت تقسیم کرنے کے بعد جیرانہ سے اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے کا احرام باندھا تھا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ جو ہے کیا تھا۔ اور چوتھا عمرہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حج بھی کیا تھا اور عمرہ بھی کیا تھا۔ یہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حج اور عمرے کی تفصیل ہے۔ حج جو ہے زندگی میں صرف ایک مرتبہ فرض ہے۔ جب قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا اے لوگوں، اللہ تبارک تعالیٰ نے تمہارے اوپر حج فرض کیا ہے، حج کرو۔ فقالوا افی کل عام یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہر سال فرض ہے؟ فسکت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چپ رہے۔ پھر کسی نے پوچھا افی کل عام یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کیا ہر سال فرض ہے؟ فسکت، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم چپ رہے۔ پھر پوچھا قالوا افی کل عام یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہر سال فرض ہے؟ فسکت، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم چپ رہے۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لو قلت نعم لوجبت، اگر میں ہاں کر دیتا تو ہر سال جو ہے یہ حج فرض ہو جاتا۔ تم سے پہلے جتنی قومیں ہیں اپنے انبیاء کرام علیہ السلام سے بار بار سوال کرنے کے اوپر ان کے احکام سخت ہو گئے تھے، اس وجہ سے میں نے جو ہے تمہارے سوال کا جواب نہیں دیا۔ جو کام میں کرنے کا حکم کروں اس کو کرو اور میں جن چیزوں سے منع کروں اس سے رک جاؤ۔ حج جو ہے اسلام کا آخری رکن اور بہت ہی اہم عبادت ہے، اس وجہ سے اس کے فضائل جو ہے قرآن و حدیث میں بہت زیادہ ہے۔ حضرت اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج اور عمرہ لگاتار کیا کرو، تابعوا بین الحج والعمرہ، کہ اس کو پے در پے لگاتار کیا کرو، اس لیے کہ یہ فقر، تنگ دستی، غربت، افلاس اور گناہوں کو اس طریقے سے مٹا دیتے ہیں جس طریقے سے بھٹی لوہے، سونے اور چاندی کے میل کو دور کر دیتی ہے۔ پھر اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عمرہ دوسرے عمرے کے درمیان میں جتنے گناہ ہیں ان کا کفارہ ہے اور حج مبرور اس کا بدلہ جنت ہے۔ جب حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں نے پڑھی کہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہترین عمل کیا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایمان باللہ ورسولہ، اللہ اس کے رسول پر ایمان لانا۔ پھر پوچھا گیا اس کے بعد کیا؟ بولے جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ قیل ثم ماذا، پھر اس کے بعد کیا؟ قال حج مبرور، وہ حج جو نیکی والا حج، حج مبرور۔ حج مبرور کو کہ اللہ تعالیٰ آپ کو حج مقبول عطا فرمائے، حج مبرور عطا فرمائے۔ حج مقبول کس کو کہتے ہیں، مبرور کس کو کہتے ہیں؟ اس میں سے محدثین نے لکھا ہے کہ حج مبرور، حج مقبول وہ حج ہے جس کے اندر جنایات نہ کیا ہو، کوئی ایسا حج کا حکم ٹوٹا نہ ہو کہ اس کے اوپر دم لازم ہو گیا ہو۔ اور بعض لوگوں نے کہا ہے کہ وہ حج جس کے اندر کوئی گناہ نہ کیا ہو، اور بعض لوگوں نے کہا ہے کہ وہ حج جس حج کو اس نے ریا اور دکھلاوے کے لیے نہیں بلکہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا ہو۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ حج مبرور وہ حج ہے کہ حج کرنے کے بعد اس کی زندگی کے اندر پوری طور پر تبدیلی آ گئی ہو، اس کو حج مبرور کہتے ہیں۔ دوسری روایت حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے حج کیا اللہ کے لیے اس حال میں نہ کوئی جو ہے بے حیائی کا کام کیا اور نہ کسی قسم کا گناہ کیا، ایسی حال میں وہ حج سے واپس آتا ہے کہ گویا کہ آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ کتنی زبردست فضائل، یعنی اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور گویا کہ ایک جو ہے معصوم بچے کی طرح وہ حاجی ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج کیا اور مسجد مینا کے اندر جو مسجد یعنی مینا کے اندر جو جگہ بنائی تھی، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھا اور پڑھایا۔ اس کے بعد دو صحابی اللہ
حاضر ہوئے. ایک انصاری صحابی تھے, ایک قبیلے بنو ثقیف کے صحابی تھے. تو اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمایا اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ سے کچھ سوالات کے جواب دریافت کرنا چاہتے ہیں. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اے صحابی اگر تم یہ چاہو کہ ان سوالوں کو میں بتلا دوں تو میں بتلا دیتا ہوں, اور اگر تم خود پوچھنا چاہو ان سوالوں کو تو پوچھ سکتے ہو. ان صحابی نے کہا اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو بہت بہتر ہوگا کہ آپ ہی وہ سوال بتلا دیجیے, ہم جو ہے آپ سے سوال کرنا نہیں چاہتے. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دریافت کرنے آئے ہو کہ جب آدمی حج کا احرام باندھ کر کے اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر کے بیت اللہ آئے اور اسی طریقے سے بیت اللہ کا طواف کرنے کے بعد 2 رکعت جو ہے مقام ابراہیم پر نماز پڑھے, پھر اس کے بعد صفا مروہ کی سعی کرے, پھر عرفات جائے, پھر اسی طریقے سے جو ہے مینا آئے اور مینا آنے کے بعد کنکری مارے, پھر قربانی کرے, پھر حلق کروائے, پھر طواف زیارت کرے, اس کا کیا اجر و ثواب ہے یہ پوچھنے کے لیے تم آئے ہو. وہ انصاری صحابی نے کہا اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بے شک آپ نے سچ کہا, ہم یہی سوال کے جواب پوچھنے آئے تھے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے انصاری صحابی جب تم گھر سے حج کا احرام باندھ کر کے اپنی اونٹنی پر سوار ہو کے نکلو گے, اللہ کے گھر آؤ گے, اللہ تبارک تعالیٰ تمہاری اونٹنی کی ایک ایک قدم کے بدلے میں اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے ایک ایک نیکیاں لکھے گا اور ایک ایک گناہ اللہ تبارک تعالیٰ تمہارے معاف فرمائے گا. پھر جو ہے بیت اللہ کا طواف کرو گے, مقام ابراہیم پر نماز پڑھو گے, اللہ تبارک تعالیٰ تم کو جو ہے بنو اسماعیل میں ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب اللہ تبارک تعالیٰ عطا فرمائے گا. صفا مروہ کے درمیان صحیح کرنے کا اجر یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ 70 غلام آزاد کرنے کا ثواب دیتے ہیں. اور پھر عرفات کے میدان میں ٹھہرنے کا ثواب یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ فرشتوں کے مجمع میں کہتے ہیں کہ اے مجموع, اے جو ہے فرشتوں تم گواہ رہنا کہ دیکھو لوگ جو ہے ایمان والے دور دراز سفر کر کے اور جو ہے اپنے گرد و غبار میں لپٹے ہوئے میرے دربار میں آئے ہیں, میری جنت کی امید کر کے آئے ہیں. اگر ان کے گناہ فرشتوں گواہ رہنا, اگر ان کے گناہ ریت کے ذرے کے برابر اور درخت کے پتوں کے برابر, سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں گے تو جاؤ میں نے ان کے گناہوں کو معاف کر دیا, یہ جو ہے میں نے خود ان کو بھی معاف کر دیا, اور جن کے لیے بخشش اور جو مغفرت چاہیں گے میں ان کو بھی معاف کر دوں گا. پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب آدمی جو ہے کنکری مارتا حاجی تو ایک کنکری مارنے کے اوپر اللہ تبارک تعالیٰ اس کے وہ بڑے گناہ جو ہلاک کر دینے والے ہوتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ ایک گناہ معاف کر دیتا ہے. وہ جب حاجی قربانی کرتا ہے حضور نے فرمایا یہ قربانی تیرے لیے قیامت کے دن کام آنے والا ذخیرہ ہے. اور جب حلق کرواتا ہے, سر اڑاتا ہے, اس کے ایک ایک بال کے بدلے میں اللہ تبارک تعالیٰ ایک گناہ معاف فرماتے ہیں, اور اللہ تبارک تعالیٰ ایک ایک نیکی جو ہے اس کے جو ہے اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں. اور جب طواف زیارت کرتا ہے ایک فرشتہ اس کے دونوں موڑوں کو پکڑ کر کے پیچھے سے کہتا ہے کہ جاؤ اللہ تبارک تعالیٰ نے تمہارے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا, تم کو پاک و صاف کر دیا, اب تم اثر نو عمل کرنا. یہ حج کرنے کا ثواب ہے, اس لیے کہ حج جو ہے بہت ہی معظم شان عبادت ہے. پھر حج جو ہے صرف ایک عبادت نہیں ہے, اس میں عبادات کا مجموعہ ہے. عبادات کا مجموعہ کیا ہے کہ حج جو ہے بین الاقوامی عبادت ہے. یہاں مسجد کے اندر نماز پڑھنے والے محلے ہیں, یا بمبئی سے کوئی ادھر سے گزر رہا ہوگا, بمبئی سے آیا ہوگا, یا نماز پڑھ لیا ہوگا, چلا گیا ہوگا, لیکن حج جو ہے بین الاقوامی عبادت ہے. دنیا کے اندر جتنے ملک ہیں, دنیا کے اندر جتنے کونے ہیں, تمام کونے سے لوگ آ کر کے جو ہے حج کا فریضہ ادا کرتے ہیں. یہ بین الاقوامی عبادت. دوسرے بین الاقوامی مساوات, اس میں اتحاد و اتفاق کا وہ مظاہرہ ہوتا ہے کہ دنیا اس کی مثال پیش نہیں کر سکتی. سارے کے سارے حاجی ایک جیسے کپڑے میں ہوتے ہیں, ان کی زبان پر ایک ہی آواز ہوتی ہے, ایک ہی جگہ پر اکٹھا ہوتے ہیں. اور بین الاقوامی تعاون و نصرت ہوتا ہے کہ دنیا کا کہیں کا بھی حاجی ہو, آپ ہندوستان سے جاتے ہیں آپ کو امریکہ کا حاجی مل گیا, افریقہ کا حاجی مل گیا, اتنی محبت کے ساتھ اتنا آپ کو تعاون کرے گا, اتنا مدد کرے گا کہ ماں باپ اور بھائی بہن اتنا پیار نہیں دیں گے جتنا وہ پیار آنے والا دور دراز جو زبان بھی آپ کی نہیں جانتا. یہ جو ہے بین الاقوامی جو ہے تعاون و نصرت کا ایک بہت بڑا مظہر ہے. اور اسی طریقے سے جو ہے حج جو ہے یہ معانست اور غمخواری کا ایک بہت بڑا نمونہ ہے. اتنا زیادہ حاجیوں میں محبت ہوتی ہے, اتنا غمخواری ہوتی ہے کہ دنیا کے اندر وہ غمخواری دیکھنے میں نہیں ملتی. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے حج کو جو ہے ایک جو ہے مجموعہ عبادت بنایا ہے, جس کی وجہ سے جو ہے اتنے اس کے اہم اور فضائل ہیں. لیکن اگر کوئی آدمی جو ہے باوجود وسعت کے اور طاقت کے استعداد کے اگر حج نہ کرے تو اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بہت زیادہ جو ناراض ہوتے ہیں اور ناخوش ہوتے ہیں. حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضرت امامہ رضی اللہ فرمایا کہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا
جس کو حج کرنے سے اس کی کوئی ظاہری ضرورت، کوئی ایسی اڑچن کہ اس اڑچن کی بنیاد کے اوپر حج نہیں کر سکتا، یا کوئی ایسی بیماری کہ اس بیماری کی بنیاد پہ حج نہیں کر سکتا، یا کوئی ایسا ظالم بادشاہ کی سفر نہیں کرنے دیتا، اگر یہ 3 رکاوٹیں نہ ہوں اور وہ صاحب صلاحیت ہے، استعداد ہے اور حج نہ کرے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس سے میرا کوئی تعلق نہیں۔ فلیمت انشاء یہودی و انشاء نصرانیہ، وہ چاہے یہودی ہو کر مرے چاہے نصارہ ہو کر کے مرے، اس کو اس کے کوئی تعلق نہیں۔ جس طریقے سے جو ہے کوئی ماں باپ اپنی اولاد سے ناراض ہوتے ہیں تو کہتے ہیں جا تو کنویں میں جا یا گڈھے میں جا۔ اللہ کے رسول پاک فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی باوجود وسعت و طاقت کے اور کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں حج نہ کرے تو یہودی ہو کر مرے یا نصارہ ہو کر مرے، اس لیے کہ یہود و نصارہ نماز تو پڑھتے تھے لیکن حج نہیں کرتے تھے۔ اس وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ نے اگر طاقت دی ہے، صلاحیت دی ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ نے موقع دیا ہے تو اور حج فرض ہے تو حج کی ادائیگی میں بہت جلدی کرنا چاہیے، تاخیر نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ یہ اسلام کا ایک اہم رکن ہے اور ایک اہم فرض ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ مجھے بھی اور تمام مسلمانوں کو جو بھی صاحب استطاعت میں طاقت والے ہیں ان کو بھی، اور اللہ تبارک تعالیٰ جو طاقت والے نہیں ہیں ان کو بھی اللہ تبارک تعالیٰ حج و زیارت کی سعادت اور جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے حج کا آسان طریقہ، یہ جو 5 منٹ کی بات ہے، حج کا آسان طریقہ یہ ہے، اس لیے دو چار حاجی بھی آئے ہوئے ہیں۔ حج کی 3 قسمیں ہیں، ایک حج افراد ہے، ایک حج تمتع ہے، ایک حج قران ہے۔ کیونکہ ہندوستان وغیرہ سے لوگ جو حج کرنے کے لیے جاتے ہیں وہ حج تمتع کرتے ہیں، حج تمتع کرتے ہیں۔ تو حج کا طریقہ یہ ہے کہ یہ حج کے موسم میں جب آپ کا سارا معاملہ جو ہے کلیئر ہو جائے تو آپ جو ہے جو آپ کو یہ ہے کہ آپ غسل کریں یا وضو کریں اور احرام کے کپڑے پہنیں۔ احرام کے کپڑے پہننے کے بعد آپ 2 رکعت نماز پڑھیں گے، 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد جو ہے آپ سلام کریں گے اور سلام پھیرنے کے بعد جو ہے آپ زور سے 3 مرتبہ تلبیہ کریں گے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، 3 مرتبہ زور سے پڑھیں گے اور یہ دعا بھی اس کے ساتھ ملا لینا چاہیے، اللہم انی اسألک رضاک والجنہ واعوذ بک من سخطک والنار۔ اب آپ محرم ہو گئے، اب آپ کو سلا ہوا کپڑا پہننا، خوشبو لگانا، موزے پہننا، یا اسی طریقے سے ناخن کاٹنا، بال کاٹنا، غیر محرم جو ہے عورت سے مصافحہ کرنا، یہ ساری چیزیں جو ہے ممنوع ہو گئی۔ اب آپ محرم ہو گئے، اب آپ کا ورد رہے گا چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کسی مسلمان سے ملتے جلتے ہر حال میں آپ کو وہ تلبیہ پڑھنا ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اب آپ جو ہے آپ کا سفر جاری ہو گیا، آپ سفر کر رہے ہیں، آپ پہنچ گئے مکہ۔ لکھا ہے کہ جب مکے میں داخل ہو تو اللہ تعالیٰ اس سے ایک دعا کرے، دعا یہ کرے کہ اے اللہ آپ کا جو ہے آپ کا گنہگار بندہ آپ کے شہر میں آ گیا ہے، آپ کے فرض کی ادائیگی کے لیے اور آپ کی رحمت کا طالب بن کر کے اے اللہ میرا حج اپنی مرضی کے مطابق کر دے اور اے اللہ اپنی رحمت میرے اوپر نازل فرما دے۔ پھر آپ اور چلیں گے، پھر آپ جو ہے حرم میں آئیں گے، حرم میں داخلے کے وقت جو ہے آپ وہی دعا کریں گے، اللہ مفتح لی ابواب رحمتی۔ آپ دعا پڑھ کے حرم میں پہنچیں گے۔ اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ اگر فرض نماز کا وقت نہیں ہے تو سب سے پہلی ذمہ داری ہے کہ آپ مطاف میں پہنچے اور طواف کریں۔ آپ جو ہے سیدھا مطاف میں جائیں گے، حجر اسود کے سامنے، حجر اسود جو ہے جو کعبے کی دیوار میں لگا ہے اس کے مقابل میں جو ہے گرین لائٹیں، ہری لائٹیں لگی ہوئی ہیں، دن رات وہ جلتی رہتی ہیں۔ آپ وہاں جائیں گے، حجر اسود کے سیدھا سیدھ میں کھڑے ہوں گے، پہلے اپنی چادر کو صحیح کر لیں گے۔ چادر کو صحیح کرنے کی یہ ہے کہ اس میں 2 عمل کیا جاتا ہے، ایک تو رمل کیا جاتا ہے، چھوٹے چھوٹے جو ہے قدم اٹھا کر کے وہ اپنے موڑوں کو ہلا کر کے چلا جاتا ہے، اور ایک استباء کیا جاتا ہے۔ استباء اپنی جو اوڑھی ہوئی چادر ہے اس کو اس طریقے سے لے کر کے اس طریقے سے اوڑھا جاتا ہے، یہ آپ کے دایاں موڈا کھلا ہے۔ اب اس کے بعد آپ جو ہے کھانے کا جو حجر اسود کے سامنے اس طریقے سے بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ کہہ کر کے آپ اپنے ہاتھوں کو بوسہ لیں گے اور آپ طواف شروع کر دیں گے۔ اب جب پھر حجر اسود کے مقابلے میں آئے تو بیچ میں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، تیسرا کلمہ چوتھا کلمہ یہ جو دعائیں آپ پڑھیے۔ اب آپ حجر اسود کے مقابلے میں آ گئے تو گویا کہ آپ کا 1 چکر ہو گیا، اس طریقے سے آپ 7 چکر کریں گے۔ 7 چکر آپ نے پورا کیا اور یہ 8 بوسے ہوئی، 7 چکر میں 8 بوسے ہوئے۔ اس کے بعد آپ جو ہے مقام ابراہیم ہے اس کے آس پاس جائیں گے، آپ 2 رکعت نماز پڑھیں گے، 2 رکعت نماز پڑھ کے آپ فارغ ہو جائیں گے تو آپ زمزم پہ جائیے، خوب پیٹ بھر کر کے، خوب اتنا زیادہ پیجیے کہ جو ہے آپ تھک جائیں پی کر کے، خوب زمزم پیجیے اور زمزم پی کر کے دعا کرے اللہم انی
असअलुका इल्मन नाफिया व अमलन सालिहा व रिज़्क़न वासिया व शिफ़ाअन मिन कुल्लि दाइन। उसके बाद आप जो है मुंतज़िम में तो जा नहीं सकते, उसकी बहुत भीड़ भाड़ होती है। आप मुंतज़िम के सामने आइए, मुंतज़िम के सामने आ करके आप जो है वहाँ खड़े होकर के दुआ कीजिए, अल्लाह ताला से वहाँ दुआएं कबूल होती हैं। उसके बाद आप फिर एक मरतबा इस्लाम बोसा कीजिए, जो वहाँ से निकलेंगे आप बोसा लेंगे, ये 9वां बोसा हुआ, अक्सर लोग भूल जाते हैं और सीधा सफ़ा मरवा की तरफ चले जाते हैं। फिर आप सफ़ा की तरफ जाएँ और सफ़ा से मरवा यानी एक चक्कर हुआ, बीच में ग्रीन लाइटें हैं, वहाँ आपको थोड़ा तेज चलना है, दौड़ना है, तो वहाँ दौड़िए। सफ़ा से मरवा, मरवा से सफ़ा 2 चक्कर, यानी गोया कि सफ़ा से शुरू करेंगे, मरवा पे आपका पूरा हो जाएगा। ये आपका उम्रे का आपने इहराम बांधा था, तमत्तु हज की नीयत की थी, कि आपका उम्रा पूरा हुआ, आप हलक कराएं या कसर कराएं, आपका उम्रा पूरा हो गया, आप हलाल हो गए। उसके बाद हज के दिन में हज का इहराम बांधेंगे। हज के दिन 5 हैं, 8 ज़िलहिज्जा को, 7 ज़िलहिज्जा को रात को निकाल देते हैं, या 8 ज़िलहिज्जा को इशराक के बाद जो है हज का इहराम बांधते हैं। इहराम बांध करके आपको सीधा मीना जाना है। आप मीना पहुंचेंगे, ज़ोहर पढ़ना है आपको, फिर जो असर पढ़ना है, मगरिब पढ़ना है, ईशा पढ़ना है और फजर पढ़ना है। 9 की फजर हो गई। अब आपको सुबह तैयारी करना सूरज निकलने के बाद अरफात जाने का। अब वहाँ अरफात जाने की तैयारी कीजिए, अरफात जाइए, अरफात के मैदान में पहुंचिए ज़वार के बाद। अगर मौका मिले तो जो है गुस्ल कर लीजिए, वरना वज़ू करके आप जो है अरफात में पहुंच जाइए। 100 मरतबा कुल हुआ अल्लाहु अहद शरीफ, 100 मरतबा चौथा कलमा, 100 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़िए। और जो है टेंट के अंदर नहीं बल्कि टेंट के बाहर वक़ूफ़ अरफात, अरफात में क़याम करना, खड़े होकर के जितना ताकत हो खड़े होकर के वहाँ अल्लाह ताला से दुआएं मांगना। रिश्तेदारी की बात, दोस्ती की बात और यारी बात, ये सब बातें नहीं करना है। अल्लाह ताला ने बहुत अच्छा मौका दिया है, बहुत ही अच्छा दिन है ये ज़मीन का। इस वजह से ये दिन साल में एक मरतबा आता है, वहाँ बिल्कुल ज़ाय ना करें और मगरिब तक अल्लाह ताला से दुआ करें। वहाँ ज़ोहर असर की नमाज जो अदा की जाती है, बाद जो है वहाँ इमाम जो है एक अजान के साथ 2 इकामत के साथ ज़ोहर असर पढ़ाते हैं, लेकिन मस्जिद का क़याम फिर वहाँ जाना बहुत मुश्किल काम है। इस वजह से आप अपने कैम्प में रहेंगे, ज़ोहर के वक्त में ज़ोहर की नमाज़ पढ़ेंगे, वहाँ उलमा भी होते हैं, और असर के वक्त में असर की नमाज़ पढ़ेंगे और ज़िक्र तिलावत मशगूल रहेंगे। जैसे मगरिब का वक्त हो जाएगा, आवाज़ आती है, ऐलान होता है, आप वहाँ से निकलेंगे और जो है बस पे सवार होंगे। आप आएँगे मुज़दलिफ़ा, मुज़दलिफ़ा आ करके आपको अजान देना है। एक अजान एक इकामत के साथ ईशा और जो है मगरिब और ईशा दोनों पढ़ना है। दोनों की सुन्नतें और नफिल वितर बाद में पढ़ना है। उसके बाद जो है आप वहाँ क़याम कीजिए, वहाँ आपको जो कंकरियाँ चुनना है, जो तकरीबन 70 कंकरी आपको चाहिए, जो मुज़दलिफ़ा में आपको चुनना है। वो चुन करके आप अपने जो है सामान में रख लीजिए और उसके बाद फजर की नमाज जो अंधेरे में पढ़िए, उसके बाद दुआ और जिक्र में जो मशगूल हो जाइए। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि मुज़दलिफ़ा की रात शब कद्र से भी बढ़ी हुई है। उसके बाद जब सूरज निकल जाए आप आएंगे, कहाँ मीना आएंगे, बड़े शैतान की कंकरी मानेंगे। ये सबसे अहम दिन है 10 ज़िलहिज्जा को। कुरान ने जहाँ यौमुल हज्जिल अकबर कहा है, यौमुल हज जो है तमाम मुहद्दिसीन मुफस्सिरीन का ये 10 ज़िलहिज्जा है। इस दिन आपका काम बहुत ज़्यादा है, बड़े शैतान की कंकरी मारेंगे, 7 कंकरी जो है। उसके बाद जो है कंकरी मार के आप फारिग होंगे, आप कुर्बानी का कंफर्म करेंगे, कुर्बानी हमारी हुई कि नहीं हुई। अगर कुर्बानी हो गई है तो आप जो है अपने सर को उड़ाएंगे। अब आप ये जो है हलाल हो गए और उसके बाद आपको तवाफ़ ज़ियारत करना है। चाहे 10 को आप उसी दिन कर लीजिए या 11 को या 12 को। 12 को मगरिब तक तवाफ़ ज़ियारत करना, ये तवाफ़ ज़ियारत फ़र्ज़ है। जब तक ये नहीं करेंगे बीवी की हलाल नहीं होती। तो 10 या 11 या 12 को, उसके बाद जब आपको मौका मिले तवाफ़ ज़ियारत जाइए, करके आइए और तीनों दिन आकर के मीना में आपको क़याम कर जो क़याम करना, रात गुजारना है। तो उसके बाद अगर जो है 12 तारीख, अच्छा कंकरी मारने का पहले दिन की जो कंकरी 10 को सुबह सादिक से लेके ज़वाल तक है। याद रखिए, सुबह से वहाँ लिखा रहता है कि 24 घंटे कभी भी मार सकते। सुबह सादिक से लेके ज़वाल तक है। नौजवान तो मार सकता है, बूढ़े अगर माजूर हो तो पूरा जो असर बाद भी, मगरिब बाद भी, ईशा बाद भी, सुबह सादिक तक, 24 घंटा। सुबह सादिक से लेके सुबह सादिक तक 10 तारीख की कंकरियाँ मार, लेकिन 11 और 12 की कंकरी ज़वाल के बाद ही मारें। अगर आपने ज़वाल से पहले मार दिया तो उसको आपको क़ज़ा भी करनी पड़ेगी और दम भी देना पड़ेगा। ज़वाल के बाद जगह जगह पोस्टर लगे होते हैं कि भाई आप कंकरी जो है कभी भी मारें, उसके ऊपर बिल्कुल अमल ना कीजिए। आप कंकरी जो है 11 की 12 की ज़वाल के बाद मारिए और उसके बाद जो है आप जो है अपने
جو قیام گاہ پہ آئیے اس 12 کی مغرب تک اگر طواف زیارت ہو جائے تو طواف زیارت کر لیجیے، اور اگر لیٹ کریں گے تو مکروہ تحریمی ہوگا۔ طواف زیارت آپ کر لیے، آپ کا حج مکمل ہو گیا۔ جتنے دن اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو قیام کی مدت دی ہے، جتنا توفیق ہو آپ عمرہ کریں، طواف کریں، اللہ کا ذکر کریں، قرآن کی تلاوت کریں۔ یہ موقع زندگی میں بار بار نہیں آتا، اللہ تبارک تعالیٰ جس کو بلاتا ہے وہی پہنچتا ہے، اس کو غنیمت جانے فضولیات میں لغویات میں آپ بالکل نہ کریں۔ آپ جو ہے اس طریقے سے آپ حج کریں گے، آپ کا حج مقبول ہوگا، مبرور ہوگا۔